باپ، بیٹے اور روح کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے تکوین باب 35۔ یعقوب پر خدا کا ظہور۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہاں رہ، اور خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ہمراہیوں سے کہا کہ بیگانے بتوں کو جو تمہارے درمیان ہیں نکال پھینکو اور پاک ہو جاؤ، اور اپنے کپڑے بدلو، اور آؤ ہم اٹھیں اور بیتیل کو جائیں، اور میں وہاں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جو جس راہ میں کہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سارے بتوں کو جو ان کے پاس تھے اور بالیاں جو ان کے کانوں میں تھیں یعقوب کو دیں، اور یعقوب نے انہیں بلوت کے درخت کے نیچے جو شکیم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ اور تب انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر خدا کا خوف پڑا، اور انہوں نے بنی یعقوب کا پیچھا نہ کیا، اور یعقوب اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے کنعان کے ملک لوز کو جو بیتیل ہے آئے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کو بیتیل کہا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے سامنے سے بھاگا تو وہاں اسے خدا دکھائی دیا۔ اور رفقہ کی دائی دبورا مر گئی، اور وہ بیتیل کے بلوت کے درخت کے نیچے دفنائی گئی، اور اس جگہ کا نام الون بکوت ہوا۔ اور خدا یعقوب کو جب وہ فدان ارام سے واپس آیا پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، پر آگے کو تیرا نام یعقوب نہ ہوگا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اس سے کہا، میں خدا قادر ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، قوم بلکہ قوموں کے گروہ تجھ سے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیری سلب سے نکلیں گے، اور جو سرزمین میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دی سو میں تجھے دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ تب خدا اس کے پاس سے اوپر چلا گیا، اور یعقوب نے اس جگہ جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا تھا پتھر کا ایک ستون یادگار کھڑا کر دیا، اور اس پر تپاون اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا تھا بیتیل رکھا۔ تب انہوں نے بیتیل سے کوچ کیا، اور افراطہ تھوڑی دور رہ گیا تھا کہ راحیل کو درد ذیل لگا جو بشدت سخت تھا، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، نہ ڈر، اب کہ بھی تجھ سے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ موت کے وقت اس کی جان نکلنے سے بیشتر اس نے اس کا نام بن عنی رکھا، مگر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راحیل مر گئی اور افراطہ یعنی بیت لحم کی راہ میں دفن کی گئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کیا، اور راحیل کی قبر کا یہ ستون آج تک ہے۔ پھر اسرائیل نے کوچ کیا اور اپنا خیمہ مجد عادر کی پرلی طرف لگایا، اور جب اسرائیل اس سرزمین میں جا رہا تو روبین گیا اور اپنے باپ کی مدخولہ بلہا سے ہم بستر ہوا، اور اسرائیل نے یہ سنا۔ اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے، لیا کے بیٹے روبین یعقوب کا پہلوٹا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور یساکر اور زبلون، اور راحیل کے بیٹے یوسف اور بنیامین، اور راحیل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے
जाद और आशीर। याकूब के बेटे जो फिदान आराम में उसके लिए पैदा हुए यही हैं। और याकूब ममरे में जो करियत अरबा यानी हबरून है, जहाँ इब्राहीम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक की उम्र 180 बरस की हुई तब इसहाक ने जान दी और फौत हुआ, और बूढ़ा और ज़िंदगी से सैर होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटों ईसाऊ और याकूब ने उसे दफन किया। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।